بلوچستان کے شہر گوادر سے ہمارے گدروشیا پوائنٹ کے نمائندے عبیداللہ بلوچ کی رپورٹ کے مطابق زیر ماہی گیر اتحاد کے رہنماؤں ناصر رسول بخش، ساجد امیتان، قادر بخش، امجد پیر بخش، ناکدہ ابو الحسن، ناکدہ الہی بخش اور دیگر نے گوادر پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فشریز ڈپارٹمنٹ ایک نااہل ادارہ بن گیا ہے۔ گوادر کے ساحل پر غیر قانونی ٹرالنگ اور واٹر نٹ کے استعمال سے سمندر بانجھ بن گیا ہے اور آبی حیات کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ انہوں نے فشریز ڈپارٹمنٹ کی مبینہ نااہلی اور غیر قانونی ٹرالنگ اور واٹر نٹ گجا جال کے بڑھتے ہوئے استعمال پر اپنی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اگرچہ واٹر نٹ جال پر مکمل پابندی عائد ہے اور اس ضمن میں ڈپٹی کمشنر گوادر کی جانب سے باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی اجرا کیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود بعض بااثر ماہی گیر بدستور اس مہلک جال کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ واٹر نٹ اور ٹرالنگ کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کی جائے، فشریز ڈپارٹمنٹ کو فعال اور جواب دہ بنایا جائے اور اس کے وسائل کا آڈٹ کیا جائے، خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں اور ان کی کشتیاں اور جال ضبط کیے جائیں۔ ماہی گیر برادری کو اعتماد میں لے کر ایک مشترکہ نگرانی کا نظام قائم کیا جائے۔ ماہی گیر رہنماؤں نے فشریز ڈپارٹمنٹ، پارلیمانی سیکریٹری اور اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فشریز کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھاتے ہوئے ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرالنگ میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ متعدد بار اس مسئلے پر اجلاس بلائے گئے، لیکن ہر بار فشریز ڈپارٹمنٹ کی یہی موقف اختیار کرتا ہے کہ ان کے پاس گشت کے لیے ایندھن میسر نہیں۔ ماہی گیر برادری نے خود فشریز ڈپارٹمنٹ سے تعاون کی پیشکش کی اور کہا گیا اگر ٹرالنگ کی اطلاع دی جائے تو آدھے گھنٹے میں کارروائی کی جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اطلاع دینے کے باوجود فشریز کے عملے کو کبھی تعلق دیکھا ہی نہیں دیتے۔ مذکورہ بالا تمام افراد اپنے عہدے سے مستعفی۔ محکمہ پارلیمانی سیکریٹری فشریز اور اسٹیئرنگ کمیٹی برائے فشریز پورے بلوچستان میں ٹرالنگ روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں، لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ مذکورہ بالا تمام افراد اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جائے۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ وائرنر جال سمندری حیات کے مکمل خاتمے کا باعث بن رہا ہے۔ ٹرالنگ کے باعث چھوٹی مچھلیاں اور ان کے انڈے بھی ضائع ہو رہے ہیں، جو ماہی گیری کے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ مقامی ماہی گیر غربت اور فاقہ کشی پر مجبور ہو رہے ہیں۔ مچی گپ یہ کہ وجہ وہاں یہ کارا کریں تو بچہ آتا رکھنے گئے کیونکہ پلاسٹک کا مسئلہ دکھتا ہے، ماہی گیرا کیسے لڑتا ہوا تھا، جیلم دکھتے گا، زخمی ہم دکھتے گا، تو پتہ ہی ادارہ لوٹا کہ امیر رنگی ایک مسئلہ ہی دی بلکہ وہاں ماہی گیر وہاں بار بار ایک گپ پچھلی جاتا کہ یہ کسانی مسئلہ ہی یہ دورہ یہ تہبا ایک کسانی ایک مسئلے تو پرچہ لوٹے کی مسئلہ مغل بیٹن سے پلاسٹک کا بڑا یا عیدی کا مسئلہ نہیں تو بیارے میرا سیل ہے۔ یہ ادارے مقصد ہے کہ انچو غیر قانونی حوالے وادر ماہی گیر ارواد سرپا احتجاج قصد سے مردم نے کیا سورلانی حمایت کرنی ہوگی تو ہمارا ہمارا مسئلہ توجہ ہٹانے کا واسطہ مسئلے ہٹانے توجہ مین مسئلے ہٹانے کا واسطہ ہمارا وطمہ ہوتا جیسے تھا ملنے پائے گئے ہمارا دستوں گریبان کرنے پائے گئے وجہ طریقے آدھینے سا قانون نہ سچی چیز دستا پرچہ کیسے ایک مردمی چاہے منی برات کی ماہی گیری کی پرچہ ہوتی ہے عملہ کرتے ہیں تو پرچہ کیسے یہ نہ کرے تو پرچہ کیسے یہ تمدیہ نہ کرے مچی اگر کیسے اشک ماہی گیری یہ عملہ کرے نہیں تو یقیناً اگر ادارہ ماں تو وہاں دا وہاں خط ماں 150 تو یہ پہلی پوری ڈسٹرکٹ کا پہلی پوری گوادرہ کیسے پہلی اور پتہ اسی ساتھ ساتھ کیسے ڈنڈی مردم بھی کہاں ہے۔